بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخصیات کے حوالے سے آج ہم ابو ریحان محمد احمد البحرونی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اسلامی دنیا عظیم لوگوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ انہوں نے دنیا سے مسلمانوں کی عظمت کا سکہ منوایا۔ ان عظیم لوگوں میں شاعر، محقق، جرنیل، سیاستدان اور سائنسدان شامل ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلم دنیا کے یہ عظیم سپوت تقریباً 8ویں صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی کے دوران عروج کی بلندیوں پر جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب عالم اسلام میں نشاط ثانیہ کا دورہ تھا اور یورپ جہالت کے اندھیروں میں گھرا ہوا تھا۔ چنانچہ آج بھی مسلم سائنسدانوں کے کارناموں کی داستانیں دنیا میں مشہور ہیں۔ عالم اسلام کے عروج کو چار چاند لگانے والوں میں سے ایک نام عظیم مسلم سائنسدان ابو ریحان محمد احمد البحرونی کا ہے، جو کہ ایک مایہ ناز سائنسدان اور ماہر ارضیات و نجوم تھے۔ ابو ریحان محمد احمد البحرونی 3 ذی الحج 362 ہجری بمطابق 4 ستمبر 973 عیسوی کو وسط ایشیا کی ریاست ازبکستان، جس کا پرانا نام خوارزم تھا، کہ ایک قصبے بیرون میں پیدا ہوئے۔ اسی لیے انہیں البیرونی بھی کہتے ہیں۔ اس وقت وہاں ایک عراقی خاندان کی حکومت تھی۔ اس وقت اس وسط ایشیائی ملک کو آج ازبکستان کہا جاتا ہے، جو کہ 1991 میں روس سے آزاد ہوا۔ ایک روایت کے مطابق ابو ریحان محمد احمد البیرونی خوارزم کے ایک گاؤں کے رہنے والے تھے اور اس لیے انہیں الخوارزمی بھی کہتے ہیں۔ ان کے علاقے کی زمین زرخیز ہے اور وہاں خوب بارشیں ہوتی ہیں۔ البیرونی کی پیدائش کے وقت ازبکستان پر ایک عباسی خاندان حکومت کر رہا تھا، لیکن وہ رفتہ رفتہ کمزور ہو گیا اور اس پر عربوں کا قبضہ ہو گیا۔ جب سلطنت عربوں کے حوالے ہوئی تو اس وقت بغداد کے گورنروں میں سے ایک گورنر نے ایک نئی حکومت قائم کر لی۔ یوں اسی گورنر کے پوتے احمد بن محمد کے دور حکومت میں البیرونی پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام احمد تھا۔ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک مخالف شاعر نے البحرونی کے آباء و اجداد کے بارے میں کچھ غلط بیانی سے کام لیا تو اس کے جواب میں البیرونی لکھتے ہیں، کسی آدمی کا اچھا یا برا ہونے کی تصدیق اس کے اسلاف سے نہیں بلکہ فرد کے اپنے اخلاق اور کردار سے ہوتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق البیرونی فارسی زبان بولتے تھے اور انہیں اہل خوارزم کی مادری زبان بھی آتی تھی۔ تاہم تحقیق و تحریر کے لیے انہوں نے فارسی اور عربی دونوں کو استعمال کیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مسلم دنیا میں علم و ادب کا مرکز عراق کے شہر بغداد کو مانا جاتا تھا۔ البیرونی نے اپنا بچپن خوارزم میں گزارا، جہاں کوئی اسکول نہ تھا۔ اسی وجہ سے وہ اسکول جانے سے بھی قاصر رہے۔ اس وقت کاغذ کی کمی تھی اور لوگ کتابوں کے لیے کم پیمانے پر کاغذ ہاتھوں سے تیار کرتے تھے۔ پرنٹنگ کی عدم موجودگی کی وجہ سے کتاب ہاتھ سے لکھتے لکھتے 10 تا 15 سال لگ جایا کرتے تھے۔ اس بے بسی کے عالم میں بھی مسلمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے علم حاصل کیا، اور شاید اسی وجہ سے اس وقت کے مسلمان پوری دنیا میں مشہور ہوئے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی مسلمانوں سے علم حاصل کرتے تھے۔ اساتذہ اجرت نہیں بلکہ رضاکارانہ طور پر بچوں کو پڑھاتے تھے۔ البیرونی کے زمانے میں دستور کے مطابق علم حاصل کرنے کے لیے بچے مسجد جایا کرتے تھے اور وہاں قرآن اور عربی سیکھتے تھے۔ البیرونی نے مسجد کی تعلیم فارسی زبان میں سیکھی، لیکن مساجد میں تعلیم عربی زبان میں دی جاتی تھی، جو کہ بہت مشکل کام تھا، کیونکہ عربی زبان کی لغت سیکھنا بہت مشکل تھا۔ اس کے باوجود البیرونی بہت ذہین، سمجھدار اور ہونہار طالب علم واقع ہوئے۔ انہوں نے اپنے مدرسے سے بہت جلد عربی زبان سیکھ لی۔ انہوں نے نہ صرف عربی زبان سیکھی
بلکہ بہت مختصر عرصے میں عربی زبان میں مہارت حاصل کر کے لکھنا بھی شروع کر دیا۔ ایک مستند روایت کے مطابق شاہ خوارزم احمد بن محمد کے چچا زاد بھائی ابو نصر منصور نے البیرونی کو اپنے زیر سایہ تعلیم دلوائی۔ کچھ عرصے بعد جب وہاں عراقیوں کی حکومت ختم ہوئی تو البیرونی ترک وطن کر کے جرجان کے حکمران گایوس و شمکیر کے پاس چلے گئے۔ 995 میں البیرونی جرجان پہنچے اور وہاں پھر سے پڑھائی شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی پہلی شعرا آفاق تصنیف آثار الباقیہ 1000 عیسوی میں لکھی۔ خوارزم میں جب حالات کچھ بہتر ہوئے تو البیرونی واپس چلے آئے اور علی بن مامون کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ان کی ملاقات بو علی سینا سے ہوئی۔ دونوں اس عہد کے عظیم دانشور تھے۔ علی بن مامون کی وفات کے بعد دونوں اس کے بھائی ابو العباس مامون کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ 1009 میں خوارزم کا ابو العباس تخت پر بیٹھا، جسے 1016 میں عوام نے قتل کر دیا، اور اگلے ہی برس محمود غزنوی نے خوارزم کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس بنا پر بو علی سینا ترک وطن کر کے کوفہ اور پھر وہاں سے مصر چلے گئے، مگر البیرونی محمود غزنوی کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ تاریخ کے مطابق 1017 میں البیرونی غزنی تشریف لائے۔ اگلے سال یعنی 1018 میں انہوں نے غزنی میں ایک رستگاہ قائم کی اور وہیں پر 2 برس مطالعہ میں گزارنے کے بعد ہندوستان کی راہ لی۔ اسی اثناء میں محمود غزنوی ہندوستان فتح کر چکا تھا۔ البیرونی نے یہاں اپنا زیادہ تر وقت اجمیر شریف میں گزارا۔ یہاں ہندوستان کے مشہور ہندو عالم، ماہر فلکیات، جوتشی اور پنڈت جمع تھے۔ البیرونی نے ان سے انڈیا کے قدیم علوم اور سنسکرت سیکھی۔ نیز انہوں نے اس دوران ہندی تہذیب و ثقافت کا گہرا مطالعہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوؤں کے علوم کو حاصل کرنا ناممکن خیال کیا جاتا تھا، مگر ہندو البیرونی کے ایسے گرویدہ ہو گئے کہ انہیں علوم کا سمندر کہنے لگے۔ البیرونی نے ان کی مذہبی کتاب بھگوت گیتا کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ وہ ہندی تہذیب پر ایک کتاب الہند لکھی۔ البیرونی ایک مایہ ناز سائنسدان کے علاوہ ایک ماہر حیات دان بھی تھے، اس لیے وہ اس زمانے میں حیات کے مشاہدات و تجربات سے غافل نہ تھے۔ انہوں نے ملتان اور پشاور کا عرض بلد اور وہاں سے قطی ستارے کی بلندی معلوم کرنے کا کام سر انجام دیا۔ ان شہروں کے بعد ان کا قیام ملتان اور جہلم میں ہوا۔ جہلم میں تحصیل پنڈ دادن خان کے ایک قصبے نندنا کے ایک ٹیلے پر بیٹھ کر انہوں نے زمین کے محیط اور قطر کی پامائش کی، جو بالکل ٹھیک تھی۔ 1028 میں البیرونی ہندوستان سے واپس ہوا اور اگلے ہی برس محمود کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود غزنوی تخت نشین ہوا تو البیرونی اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ اسی کے دربار میں انہوں نے حیات اور نجوم پر ایک کتاب لکھی اور اس کا نام مسعود کے نام پر قانون مسعودی رکھا۔ 1040 میں مسعود کو قتل کر دیا گیا اور اس کا بیٹا مودود تخت نشین ہوا۔ البیرونی کا تعلق اس کے دربار سے بھی رہا۔ اس دوران انہوں نے جواہرات کے خواص پر ایک رسالہ لکھا۔ 8 سال یہاں رہنے کے بعد دنیا کا یہ نامور فرزند اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مورخ شاہ زوری لکھتا ہے کہ البیرونی ہمیشہ تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے تھے۔ ان کا ہاتھ اور قلم مطالعہ اور غور و فکر میں محو رہتے تھے۔ ان کی تصنیف ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ تھی۔ مورخ یاقوت لکھتا ہے کہ اس نے جامع یونیورسٹی میں البیرونی کی کتابوں کی فہرست دیکھی جو 60 اوراق پر مشتمل تھیں۔ البیرونی کی تصنیف میں آثار الباقیہ، تاریخ، مذہب،
اور علمی مسائل پر ایک تنقیدی کتاب ہے۔ اس کتاب کا جرمن، انگریزی، ہندی اور اردو زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں علم و فضل کے میدان میں البیرونی کا کوئی ہم پلہ نہ تھا۔ علم و حیت کے مطالعہ کے لیے اس نے اضطراب بھی ایجاد کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نظام شمسی کے ستاروں کے اپنے محور اور سورج کے گرد گردش کا حساب لگایا۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جغرافیائی تبدیلیوں کی وجوہات بیان کیں۔ وہ علم جعفر اور دست شناسی کے ماہر تھے۔ وہ لوگوں کی ہتھیلیوں کو دیکھ کر ہتھیلی کی لکیروں سے اچھی اور بری قسمت کا حال بیان کرتے تھے۔ وہ انتہائی مہارت اور اعتماد سے محمود غزنوی کو اس کے مستقبل میں ہونے والے واقعات کا بتایا کرتے تھے۔ حساب میں اکائی کی نسبت، تناسب کا قاعدہ، جذر نکالنے کا طریقہ اور قبلہ کی سمت معلوم کرنا اور جیومیٹری کے بہت سے مسائل ان کی دریافت کردہ ہیں۔ انہوں نے زمین کا محیط 24,779 میل نکالا، جو کہ جدید پیمائش کی روح سے صرف 78 میل کم تھا۔ حالانکہ اس وقت آلات اور مشینری بالکل بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی البیرونی کمال کے ماہر ارضیات تھے۔ جیومیٹری زمین کا علم ہے جس میں انہوں نے خوبصورت اضافے کیے اور اس کی وقت کو مزید بڑھایا۔ انہوں نے سب سے پہلے علم تقسیم الارض کا آغاز کیا۔ وہ ریاضی کی ایک شاخ کیلکولس کے بھی موجد تصور کیے جاتے ہیں۔ طبیعیات میں انہوں نے مائع کے خواص کا مطالعہ کیا اور بتایا کہ پانی کے فوارے میں اوپر کی طرف کیوں چڑھتا ہے، نیز پانی کی سطح ہموار کیوں رہتی ہے۔ انہوں نے قیمتی پتھروں اور زمین کی تہوں اور چٹانوں اور معدنیات کی اقسام کا مطالعہ بھی کیا اور زمین کی عمر کا بھی حساب لگایا۔ تاریخ اور مذہب کے میدان میں البیرونی آنکھیں بند کر کے چلنے کے قائل نہ تھے۔ وہ ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ ان کی ذات ادب اور سائنس کا بہترین امتزاج اور سنگم تھی۔ وہ ایک طرف عربی، فارسی، سنسکرت، یونانی اور عبرانی زبانوں کے ماہر تھے تو دوسری طرف ریاضی کے پیچیدہ مسائل سے آگاہ تھے۔ انہوں نے ہر مذہب کا مطالعہ اس کی مقدس کتاب اور براہ راست اس کی زبان میں کیا۔ ان کی شخصیت کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنی طویل زندگی میں کبھی بھی سیاست میں حصہ نہ لیا۔ وہ اس قدر ایماندار تھے کہ اپنے کام کا معاوضہ ضرورت سے زیادہ لینا توہین سمجھتے تھے۔ یہی بات ان کی فضیلت کا باعث بنی۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ 26 نومبر سے لے کر 12 دسمبر 1973 تک البیرونی کی یاد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں اسکالروں اور دانشوروں نے اس عظیم سائنسدان کو خراج تحسین پیش کیا اور اس موقع پر ان کے نام کا ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا گیا۔ پاکستان کی تمام جامعات میں ان کا نام کسی نہ کسی حوالے سے تحریر نظر آتا ہے۔ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں ان کے نام پر بلاک کے نام رکھے گئے ہیں۔ پاکستان میں سائنس کی درسی کتب میں ان کا نام جگہ جگہ ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی اکثریت ان کے علمی کارناموں سے واقف ہے اور انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ البیرونی ایک مایہ ناز مورخ بھی تھے۔ وہ محمود غزنوی کے دربار میں بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ہندوستان میں کئی سال گزارے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہندوستان کی ثقافت اور تہذیب و تمدن پر مکمل عبور حاصل کیا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے پہلے ہندی اور سنسکرت زبان سیکھی تاکہ وہ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں اور فلسفے کو پڑھ سکیں۔ انہوں نے ہندوؤں کی مقدس کتاب بھگوت گیتا اور پران ناس کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ اپنی کتاب تحقیق ہند میں وہ لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے بہت برے رسم و رواج رائج تھے۔ مثال کے طور پر وہ بچوں کی شادی بچپن میں کرواتے تھے۔ ان کے مذہب میں بیوہ کے لیے دوبارہ شادی کرنا ممنوع تھا۔ اس رسم کو وہ ستی کہتے تھے۔ صرف برہمن
لوگ ہی علم حاصل کر سکتے تھے اور وہیں لوگوں کے نجات دہندہ تھے۔ ہندو بہت تنگ نظر تھے۔ برہمن صرف ہندوؤں کے مذہبی کتابیں پڑھ سکتے تھے۔ یہاں کے لوگوں میں قومیت کا جذبہ سرے سے مفقود تھا۔ ہر ریاست دوسرے سے حسد کرتی تھی۔ پورے ہندوستان میں قانون کا فقدان تھا۔ قانون کے سامنے سب برابر نہ تھے اور برہمن سزا سے مستثنیٰ سمجھے جاتے تھے۔ بادشاہ کسانوں سے بھاری بھرکم ٹیکس، جس کو لگان کہتے تھے، وصول کر کے حکومت چلاتا تھا۔ فلسفہ کے میدان میں اکثر لوگ بھگوت گیتا سے فیض حاصل کرتے تھے۔ البیرونی کا شورا آفاق کارنامہ البیرونی کو بیک وقت طبیعیات، ریاضی، علم فلکیات، تاریخ تمدن، مذاہب عالم، ارضیات، کیمیا اور جغرافیہ پر عبور حاصل تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ان موضوعات پر 150 سے زائد کتابیں اور مقالہ جات لکھے جن کا مقصد علم کا فروغ اور انسانیت کی بھلائی تھی۔ اگر ان کے کارناموں کو مختصراً بیان کریں تو ہم مندرجہ ذیل الفاظ میں ان کا احاطہ کرتے ہیں۔ انہوں نے زمین کی پامائش حیرت انگیز درستگی کے ساتھ کی۔ زمین کا دراست معلوم کرنے کی یہ کہانی البیرونی سے پہلے عباس خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید سے شروع ہوئی تھی، جب اس نے ماہرین کے 2 گروہوں کو زمین کی پامائش کا کام سونپا۔ ان ماہرین نے صحراؤں میں شمال اور جنوب کی طرف سفر کیا اور دوپہر کے وقت سورج کے زاویے کی متعدد بار پامائش کر کے زمین کا محیط معلوم کیا، جو بعد میں البیرونی کے معلوم کیے گئے محیط سے کافی حد تک قریب تھا۔ امریکی خلائی تحقیقی ادارے ناسا کا معلوم کردہ محیط بھی البیرونی کے معلوم کیے گئے محیط سے کافی حد تک قریب ہے۔ نمبر 2، البیرونی نے الجبرا اور جیومیٹری کا استعمال کرتے ہوئے پہاڑوں کی بلندی معلوم کرنے کا طریقہ دریافت کیا۔ زاویوں کو ناپنے کے لیے انہوں نے ایسا آلہ ایجاد کیا جو آج کے جدید قطب نما سے مماثلت رکھتا ہے۔ نمبر 3، انہوں نے الجبرا اور جیومیٹری کا استعمال کرتے ہوئے زمین کی پیمائش سے ایک ایسا طریقے کا کھوج نکالا جو نہ صرف نسبتاً زیادہ آسان تھا بلکہ نتائج کے اعتبار سے انتہائی کارآمد تھا۔ البیرونی کے اس طریقہ کار کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ایک مناسب پہاڑی کا انتخاب کرنا ہے جس کے سامنے دور دور تک ہموار میدان پھیلا ہوا ہو تاکہ وہاں سے افق واضح نظر آ سکے۔ اس مرحلے میں پہاڑی کی درست بلندی معلوم کی جاتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں پہاڑی کی چوٹی سے افق کا درست زاویہ معلوم کیا جاتا ہے، جبکہ تیسرے اور آخری مرحلے میں الجبرا اور جیومیٹری کے استعمال سے زمین کا رداس معلوم کیا جاتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ البیرونی نے افق کا زاویہ ناپنے کے لیے جس پہاڑی کا انتخاب کیا وہ پنڈ دادن خان باغاں والا نامی آبادی کے قریب N14/643332 اور N26/001737 پر واقع ہے، جس کا معائنہ آج کل گوگل ارتھ کے ذریعے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ پہاڑی کے انتخاب کے بعد دوسرا مرحلہ پہاڑی کی بلندی ناپنے کا تھا۔ اس مقصد کے لیے البیرونی نے پہاڑی سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر زمین سے پہاڑی کی چوٹی کا پہلا زاویہ θ1 معلوم کیا، پھر فاصلہ D سے معلوم کرنے کے بعد دوسرا زاویہ θ2 معلوم کیا اور ان دونوں کونوں کے معلوم شدہ فاصلے یعنی D کی قیمت متعلقہ فارمولے میں دے کر پہاڑی کی درست بلندی معلوم کر لی۔ یہ دونوں زاویے معلوم کرنے کے لیے البیرونی نے ایک مسلمان سائنسدان ابو العباس کا ایجاد کردہ اضطراب استعمال کیا، جسے پہاڑی کی چوٹی سے افق کا زاویہ معلوم کرنے کے بعد البیرونی نے جیومیٹری کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے زمین کا رداس معلوم کر لیا۔ البیرونی کی تصانیف۔ البیرونی ایک مایہ ناز سائنسدان، محقق اور تاریخ دان تھے۔
انہوں نے تمام عمر سائنس کے مختلف شعبوں کے علاوہ تاریخ پر بھی کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ محمود غزنوی کے ہندوستان پر 17 حملوں اور ہندوستان کی سرزمین کے خدوخال، تہذیب و ثقافت کا الاحوال البیرونی کی مشہور کتاب الکتاب الہند اور تحقیق ہندی نے انتہائی وثوق اور درستگی کے ساتھ ملتا ہے۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ البیرونی کی کتب سائنس اور تاریخ کے ہر شعبہ کا احاطہ کرتی ہیں۔ ان کے مشہور زمانہ کتابوں کے نام یہ ہیں: تاریخ خوارزم، آثار الباقیہ، تاریخ محمود غزنوی، کتاب التفہیم، قانون مسعودی، کتاب فی الطب، کتاب الجواہر والجواہر، کتاب الدستور، تحقیق ہندی اور کتاب الہند۔ اسلامی دنیا کا یہ مایہ ناز ماہر حیت و ریاضی 9 دسمبر 1048 کو افغانستان کے شہر غزنی میں وفات پا گیا اور وہاں پر دفن ہوا۔ یوں اسلامی دنیا ایک عظیم ماہر حیت اور قانون اور ریاضی دان سے محروم ہو گئی۔ ایسے لوگوں کو کمی صدیوں تک محسوس ہوتی ہے اور ان کے بنائے ہوئے قاعدے اور قانون قیامت تک لوگوں کے کام آتے ہیں۔ دنیا آج جتنی بھی ترقی کر رہی ہے اور اربوں کے حساب و کتاب میں ریاضی اور حیت اور زمین کے کام جو سالوں میں ہوتے تھے اب سینکڑوں میں سمٹ آئے ہیں۔ ان کی ترقی میں البیرونی نے اہم کردار ادا کیا اور مغرب کے اہل علم و دانش ان کے کارناموں کو آج بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ البیرونی کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و نگہباں ہو۔